السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد۔ حضرت محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 69 اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا تھا، اس کی تشریح بیان کی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے چند باتیں جو کہ نہیں بیان کی، جس میں سے سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جنت میں۔ اب اکثر بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی ایک دو نہیں یا 10-15 نہیں، کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی ہو جائے، فارغ ہی بیٹھے ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر تعداد میں مال بھی دیا ہو، صاحب استطاعت بھی ہوں، لیکن نہ تو زکوٰۃ دیں گے اور نہ ہی ان پر جو فرض ہے حج وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یہ ان کا صرف اور صرف وہم اور غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 5 وقت نمازی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت میں آپ کا ساتھ پانے کا، آپ کے ساتھی بننے کا، آپ کا ہمسایہ بننے کا، کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے جس طرح ہم آپ کو دنیا میں اپنے سامنے پاتے ہیں، آپ کا خوبصورت چہرہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم آپ کو اسی طرح دیکھیں اور آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں، تم نے میرا ساتھ مانگا ہے تو کوئی نہیں، اب میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری سفارش بھی کروں گا، تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ سے بھی کہوں گا کہ میری امت کا بندہ ہے، اس کو آنے دو، جو تم نماز بھی نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، بس میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ وہ صحابی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے، لیکن ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ پانا چاہتے ہو، میرا ساتھ لینا چاہتے ہو، میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے سجود میں کثرت کرو، یعنی فرض نماز تو تم پڑھتے ہو، سنتیں بھی ادا کرتے ہو، نفلی نماز میں بھی اضافہ کرو، تاکہ تمہارے اس نفلی نماز کی وجہ سے تمہارے سجود زیادہ ہوں، تمہارے گناہ کم ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرے ساتھ دے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں نماز ادا کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں کاروبار بھی اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے لیے ہمیں حلال کمانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں حرام سے بچنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت دی ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، پھر ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر یہ بات اپنے ذہنوں میں سے نکال دیں
ہم آگے سے یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہ آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس شخص کے جو شرک نہیں کرتا، وہ بھی تبھی معاف کیا جائے گا جب وہ اس کے اعمال درست ہوں گے۔ اس کے اعمال نامے میں اس کے کھاتے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوگی سوائے برے اعمال کے، نہ نماز پڑھنی، یہ بھی لکھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی تو فرشتوں نے لکھنا کیا ہے؟ نہیں، فرشتے یہ لکھیں گے کہ فلاں مسجد میں اذان ہو رہی تھی، وہاں پہ قریب تھا، فارغ بیٹھا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتے یہ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تعداد میں مال و دولت دیا تھا، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دیا، اپنا فرض ادا نہیں کیا، حج نہیں کیا، وہ بھی لکھیں گے۔ جب ہمارے اعمال نامے میں صرف اور صرف گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے تو ہمیں کہاں سے بخشش ملنی ہے؟ کہاں سے پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا؟ تو جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال نیکی کرنے میں ہماری محنت نہیں ہوگی، تو اس میں ہم کیا پا سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال دے کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ ایک اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، جب تک آپ اس میں اپنی محنت، اپنا لگن، اپنی نیت ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پہلی پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن ہے، تیسری پوزیشن ہے، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات اس کو بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کے نمبر آتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کے سلسلے میں عروج پہنچنا چاہتا ہے کہ میری عروج پہ ہو، میرا نام ہو، لوگ مجھے اس نام سے بلائیں، تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کس ملک میں جا رہا ہے تجارت کرنے، کبھی کس ملک میں جا رہا ہے، کبھی کس کو اپنا، کبھی کوئی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، یہ ہماری پرانی کہاوتیں ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی کچھ ملتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور اکثر یہ بھی الفاظ ہو جاتے کہ ہمیں توفیق نہیں ہے، توفیق ہوتی ہے، کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں ہدایت پہ آنا چاہتا ہوں، میری مدد امداد فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، یہ اہمی تو نہیں کہ یہ دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور ایک یہ بھی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر پھیر دے۔ تو یہ کثرت سے دعا میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائی اور جتنے بھی مظلوم ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں پہ بھی ہیں، جس مشکل میں بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو مشرکین سے، کافروں سے نجات فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم